میں عرض کر رہا تھا نبی تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے مگر اولیاء کرام تو دنیا میں رہیں گے۔ امام حسین، امام اعظم، غوث اعظم خواجہ معین الدین چشتی زنجری علی رحمت و رضوان، صابر پاک، مخدوم سمنا، تمام بزرگان دین دنیا میں موجود ہوں گے۔ نبی تو نہیں ہوں گے مگر معاشرے کی اصلاح، بظاہر نبی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے مگر ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے میرے نبی کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، صبح قیامت تک زندہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم پہ چھپانے والے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ اولیاء کرام خواجہ غریب نواز، غوث اعظم، صابر مخدوم علاء الدین علیہ رحمت و رضوان، یہ تمام بزرگان دین دنیا میں موجود رہے، قوم کی اصلاح کی، معاشرے کی اصلاح کی، لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھائی، لوگوں کو اچھائی کے راستے پہ لائے، لوگوں کو لاتے رہے اچھائی کے راستے پر۔ مگر برادران ملت اسلامیہ جب انہوں نے دنیا کو رخصت کیا، جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے، جب انہوں نے دنیا کو خیر آباد کہا، جب یہ اپنے مزار شریف میں چلے گئے، جب یہ اپنے مزار شریف میں آرام فرمانے لگے، اجمیر کے غریب نواز اپنے مزار میں آرام فرما ہے، صابر علاء الدین اپنے مزار میں آرام فرما ہے، مخدوم سمنا اپنے مزار شریف میں آرام فرما ہے، نظام الدین اپنے مزار شریف میں آرام فرما ہے، قطب الدین اپنے مزار میں آرام فرما ہے۔ حضرات تمام اولیاء کرام اپنے مزار شریف میں آرام فرما ہوئے، تب ایک ہوا چلی تھی، اس کے وہ سلگتے ہوئے شعلوں کی طرح ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا میں آوازیں آنے لگی، اس ہوا میں آوازیں یہ آ رہی تھی، نہ لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو رہی تھی، آواز آ رہی تھی مزار شریف پہ جانا بدعت ہے، آواز آنے لگی مزار شریف پہ جانا شرک ہے، آواز آ رہی تھی اولیاء اللہ کے مزار میں کچھ نہیں رکھا جنہوں نے کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کیا۔ ہزاروں سلام ہو غربت غریب نواز پر جنہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے یہ بتایا کہ نماز کیا ہے، اس غریب نواز نے یہ بتایا کہ روزہ کیا ہے، غریب نواز نے یہ بتایا کہ حج کیا ہے، جس غریب نواز نے مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو پھیلایا ہے، لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا، کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کیا، انہی کے تعلق سے کہا جانے لگا مزارات میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، ان کی حاضری میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ آواز جب یہ آ رہی تھی، ہر جہاں یہ آوازیں جب آنے لگی، اللہ اللہ، اب ان آوازوں کو روکنے کے لیے ایک ایسے مسئلے کی ضرورت تھی جو ان کی آوازوں جو ان کی اصلاح کر دی جائے، ایک ایسے مفکر کی ضرورت تھی جو اپنی فکر سے انہیں خاموش کر دے، ایک ایسے محدث کی ضرورت تھی جو اپنے علم کے ذریعے ان کی سوالوں پر تالے لگائے، ایک ایسے مفکر کی ضرورت تھی۔ اللہ اللہ قربان جاؤ، جب ضرورت پڑی تھی اب ان کی آوازیں کیسے رکیں گے جو اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں، جو اللہ والوں کی شان میں توہین کر رہے ہیں، جب یہ آوازیں آنے لگی تب یاد رکھنا تو کس نے قلم اٹھایا، وہی تو مولانا رضا علی علیہ رحمت و رضوان کا پوتا ہے، وہی تو مفتی نقی علی خان کا بیٹا ہے، امام اہل سنت، کنز الکرامت، اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان قاسم بریلوی نے قلم اٹھایا اور پھر ارشاد فرمایا، او ظالموں اپنے قلم کو روکو، او ظالموں اپنے فتووں کو روکو، او ظالموں اپنی زبان کو روکو، او ظالموں اپنی باتوں پہ خاموش ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھنا اگر تم یہ کہہ رہے ہو تم نے غریب نواز کے مزار کو معذاللہ مٹی کا ڈھیر کہا، تم نے صابر پاک کے مزار کو معذاللہ مٹی کا ڈھیر کہا، تم کہتے ہو ان مزارات میں کچھ بھی نہیں رکھا، تم نے غوث اعظم کی شان و عظمت کو للکارا ہے، مگر یاد رکھنا